بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سپریم کورٹ میں ایک ہنگامہ خیز سماعت ہوئی۔ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد خان مزاری صوبائی اسمبلی کے جو اسپیکر تھے، ڈپٹی اسپیکر تھے، ان کی رولنگ کے خلاف یہ 3 دن تک سماعت ہوئی۔ ہفتے کے دن یہ سماعت شروع ہوئی، ہفتہ، اس کے بعد پھر پیر اور منگل، 3 دن سماعت ہوئی اور تیسرے دن آخر یہ فیصلہ سنا دیا گیا، جو کہ بڑا اوبویس تھا۔ سارے ماہرین قانون جتنے بھی تھے پاکستان میں، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ رولنگ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ ناظرین، ایک بات ہمارے سامنے کھل کر آ گئی ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، ہم اس ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں یا ہم عوام کے خیر خواہ ہیں، وہ سارے بالکل کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ ناظرین، 3 دن سماعت کے دوران جو حکومتی وکلاء تھے، 4 وکلاء تھے حکومتی، ایک نون لیگ کی طرف سے پیش ہوئے تھے، ایک ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے، ایک حمزہ شہباز کی طرف سے، اور پیپلز پارٹی بھی اس میں ایک فریق بن گئی، ان کی طرف سے ایاز نائک وہ پیش ہوئے۔ اب دیکھیں ناظرین، چاروں وکلاء 3 دن سماعت کے دوران یہی بار بار کہتے رہے کہ یہ ہم 3 ججز کا جو بینچ ہے اس پر یقین نہیں رکھتے، ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے، آپ لارجر بینچ بنائیے یا فل کورٹ بینچ بنائیں۔ ناظرین، بات اصل میں یہ ہے کہ یہ فل کورٹ کیوں کہہ رہے تھے؟ فل کورٹ اس لیے کہہ رہے تھے کہ ان کے خیال میں یہ جو 3 ججز ہیں یہ بائسڈ ہیں۔ ناظرین، یہ اس لیے لارجر بینچ یا فل کورٹ بینچ کی ضد کر رہے تھے کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ چونکہ سپریم کورٹ میں 15 سے 20 ججز ہیں میرا خیال ہے، تو فل کورٹ میں 20 ججز جب آئیں گے، ایک تو یہ معاملہ طول کھینچ جائے گا، لمبا ہو جائے گا، اور نون لیگ کو پنجاب اپنے ہاتھ میں رکھنے کا مزید موقع مل جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے خیال میں کچھ ججز ایسے ہیں سپریم کورٹ میں جو کہ نون لیگ کے حمایتی ہیں۔ یہ نون لیگ ایسا سوچتی ہے، ہم تو نہیں سمجھتے ایسا، کیونکہ عدلیہ تو پورے ملک کی عدلیہ ہوتی ہے اور سپریم کورٹ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، اس سے توقع نہیں رکھتے ہم کہ وہ کسی کے حق میں فیصلہ دے گی یا کسی کے خلاف فیصلہ دے گی جو کہ حقائق کے برعکس ہوگا یا انصاف کے، عدل و انصاف کے تقاضوں کے برعکس ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ نون لیگ والے سوچتے ہیں۔ ناظرین، ان 3 دنوں میں جب انہوں نے دیکھا کہ فیصلہ جو ہے نون لیگ کے خلاف آئے گا، رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا جائے گا، تو انہوں نے توہین عدالت کرنا شروع کر دی، عدالت کے ججز کے اوپر پریشر بڑھانا شروع کر دیا، ان کو سرعام میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر غلاظت بکنی شروع کر دی، پریس کانفرنس کرنی شروع کر دی، اور فضل الرحمان اور بہت سے اور دوسرے جو ان کے رہنما ہیں، یہ جو پی ڈی ایم جماعتوں کے رہنما ہیں، انہوں نے سرعام ججز کی توہین کرنا شروع کر دی اور کہنا شروع کر دیا کہ یہ بینچ اگر فیصلہ کرے گا تو ہم منظور نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد ایسی ایسی باتیں کہی، بلاول بھٹو نے یہ ایک بات کہی جو بلاول زرداری ہے، کہ یہ 3 شخص پوری قوم کا یا پورے پنجاب کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ناظرین، یہ کوئی ریسلنگ تو نہیں ہو رہی تھی نا کہ ایک طرف پورے پنجاب کی 13 کروڑ آبادی تھی اور ایک طرف 3 شخص تھے، ایسا تو نہیں ہو رہا تھا۔ سپریم کورٹ ایک ادارہ ہے، ہمارا سپریم ادارہ ہے، انصاف کا سب سے بڑا ادارہ، جس سے ہر انسان کو توقع ہوتی ہے، لیکن ان پی ڈی ایم کے لوگوں نے صرف اپنی ذات کی خاطر ایسی ایسی الفاظ، ایسی ایسی باتیں کہی عدلیہ کے بارے میں جو کہ سراسر کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتی ہیں، لیکن ججز نے بڑے تحمل کے ساتھ سارا یہ ماحول برداشت کیا۔ لیکن شاباش دینی پڑے گی میں ان ججز کو، سپریم کورٹ کو، کہ جنہوں نے ان سارے لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کیا، ان کے ایک جو پریشر اور جو بیانیہ بلٹ اپ کیا تھا انہوں نے، اس کو نظر انداز کرتے ہوئے عین انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آئین کے مطابق فیصلہ دیا۔ ناظرین، اس کی جو سماعت کے دوران کچھ بڑی اہم باتیں ہوئی ہیں، وہ باتیں ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہے، آپ میڈیا پہ سن بھی چکے ہوں گے، لیکن 1-2 بڑے اہم پوائنٹ ہیں جو میں یہاں پر ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ منظور قادر ایک وکیل تھے جو ڈپٹی اسپیکر دوست محمد خان مزاری کے وکیل تھے۔ ناظرین، یہ جو وکیل، ان کے بارے میں ان کی ریپیوٹ ایسی ہے کہ یہ عدالت میں ججز کی توہین کرتے ہیں، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے یا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بھی جج تھے پہلے، تو اس لیے ان کو تو زیادہ احترام کرنا چاہیے، لیکن وہ ججوں کو غصہ دلانے میں، مقدمے کو خراب کرنے میں یا ٹائم بڑھانے میں یا مقدمے کو لمبا کرنے میں ان کی اس طرح کی شہرت ہے۔ ناظرین، انہوں نے
اندر بھی جب اس میں پیش ہوئے تو ان کا بھی ان کی یہی ضد تھی کہ جی لارج کورٹ بنایا جائے، فل کورٹ بنائی جائے. انہوں نے اس پوائنٹ کی طرف آنے کی کوشش ہی نہیں کی جس کا جو مقدمہ تھا. اصل میں مقدمہ یہ تھا کہ جو ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی ہے وہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے. عدالت ان سے بار بار یہی پوچھتی رہی کہ آپ بتائیے ڈپٹی اسپیکر نے جو فیصلہ دیا ہے اس نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو 7 جولائی کا فیصلہ تھا، 7 مئی کا جو فیصلہ تھا، اس میں اس کے مطابق میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شجاعت حسین جو پارٹی کے سربراہ ہیں ان کا خط آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کیو لیگ کا کوئی بھی آدمی پرویز الہی کو ووٹ نہیں دے گا بجائے وہ حمزہ شہباز کو ووٹ دے گا. تو چونکہ انہوں نے سب نے پرویز الہی کو ووٹ دیے تو اس لیے ان کے ووٹ میں نے مسترد کر دیے. تو ناظرین اب دیکھیں بات یہ تھا اصل پوائنٹ. لیکن اس پوائنٹ کی طرف نہ حکومت کا کوئی وکیل آیا، نہ حمزہ شہباز کا وکیل آ رہا تھا، نہ ڈپٹی اسپیکر کا وکیل آ رہا تھا. وہ سارے صرف اس بات پہ زور دے رہے تھے کہ لارجر بینچ بنایا جائے یا فل کورٹ بینچ بنایا جائے. ناظرین جب باہر آ کے انہوں نے، آج میں دیکھ رہا تھا ان کی جو پریس کانفرنس کی انہوں نے، منظور قادر صاحب نے بڑی بے شرمی کے ساتھ وہ باتیں کر رہے تھے. اب دیکھیں ناظرین یہ نون لیگ کے نمائندے تھے اس وقت، لیکن حیرانگی ہوتی ہے کہ ایسی باتیں کرتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ کہ سن کر انسان، ہمیں یہاں بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں عوام بہت ہی بیوقوف ہے اور جو یہ کہیں گے وہ مان لے گی. اب دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں یہ ججز منظور نہیں ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ ریکیوز کر لیں. میں جب جج تھا تو میرے خلاف جب کوئی بھی آتا تھا سائل، تھوڑا سا بھی اعتراض کرتا تھا تو میں چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا. وہ تو ان ججز کو بھی چھوڑ دینا چاہیے اور ریکیوز کر لینا چاہیے اور لارجر بینچ بنانا چاہیے. ہمیں ان سے انصاف کی توقع نہیں ہے. ناظرین چیف جسٹس نے یہ کہا کہ لارجر بینچ بنانے کے لیے ججز اویلیبل نہیں ہیں، وہ سپٹمبر کے دوسرے ہفتے کے بعد وہ آئیں گے. تو اس کا مطلب ہے ہم یہ 2 ماہ جو بیچ میں ہیں یہ اس معاملے کو ایسے ہی چھوڑ دیں. اصل میں نون لیگ تو یہی چاہتی تھی نا کہ یہ معاملہ لٹکتا رہے، ہمیں 2-3 مہینے اور مل جائیں تاکہ اسی دوران میں ہم قومی اسمبلی توڑ کر نئے الیکشن کروا دیں. پنجاب ہمارے ہاتھ میں ہوگا، وہی دھاندلی اور وہی طاقت کا استعمال کر کے ہم نتائج اپنے حق میں سارے کریں گے، اس کے بعد ہم پنجاب کو یہ اسمبلی توڑیں گے. یہ ان کا پلان تھا. تو وہ پلان تو اب اللہ تعالیٰ نے ایسا ناکام کیا ان کا کہ ابھی یہ منہ چھپا رہے ہیں ایک دوسرے سے، کیونکہ جتنا پریشر بلٹ اپ کیا انہوں نے وہ کسی کام نہیں آیا. اچھا تو منظور قادر صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ان کو ریکیوز کرنا چاہیے، ہم کو یہ قبول نہیں ہے، ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے. ناظرین دوسری طرف دیکھیں چیف الیکشن کمشنر جو کہ پورے ملک میں انتخابات کروانے کی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس پہ تو پی ٹی اے پوری کو اعتماد نہیں ہے. پی ٹی اے کا مطلب ہے پاکستان کی اکثریتی جماعت. ابھی جو حالیہ ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس میں واضح اکثریت حاصل کی ہے اس پارٹی نے. تو جب وہ پارٹی کتنے عرصے سے کہہ رہی ہے ہم اس الیکشن کمیشنر کو نہیں مانتے، ہمیں اس پر اعتماد نہیں ہے، ہم اس کی موجودگی میں الیکشن نہیں کرائیں گے، الیکشن میں نہیں جائیں گے، وہاں پر تو یہ منظور قادر صاحب کوئی بات نہیں کرتے، نون لیگ والے کوئی بات نہیں کرتے کہ اتنی میجورٹی لوگوں کی اس پر عدم اعتماد کر رہی ہے تو اس کو ریکیوز کر لینا چاہیے. وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی والے ان پر اس لیے اعتماد نہیں کر رہے کہ وہ ان کی فارن فنڈنگ کا کیس چونکہ سماعت کر رہے ہیں اس کی، اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کو تبدیل کر دیا جائے. حالانکہ جو حقائق ہیں اس کے بالکل برعکس ہیں. وہ فارن فنڈنگ کا کیس ہے، وہ ناجائز فنڈنگ کا کیس ہے. ناظرین اس کا فیصلہ اگر پی ٹی آئی کے خلاف آ بھی جائے تو بھی وہ جو فنڈز ہوں گے ان کے وہ ان کو گورنمنٹ میں جمع کروانے پڑیں گے. اتنی سی بات ہے اس میں. لیکن یہ اس کو ایک ہوا بنا کر عوام کو بیوقوف بناتے ہیں نا. اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بات بھی کہیں گے ہمارا چورن عوام میں بکتا رہے گا اور عوام شاید اتنی بیوقوف ہے کہ ہماری باتوں پر وہ یقین کر لے گی، اور اس لیے کہتے ہیں جی الیکشن کمیشنر کو تبدیل نہیں ہونا چاہیے. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات دیکھیں مریم نواز جو مریم نواز اتنا جھوٹ بولتی ہیں ناظرین، وہ تو منہ سے آگ نکالتی ہیں جیسے. دیکھیں اب انہوں نے جب سے یہ اس ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کی سماعت ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، ایک نہیں کئی دفعہ 2-3 پریس کانفرنس کی انہوں نے، اور انہوں نے کہا جی دیکھیں ہمارے 25 ووٹ جو تھے وہ مائنس کر دیے انہوں نے، اور 10 ووٹ جو پی ٹی اے کے وہ پلس کر دیے، کاف لیگ کے 10 ووٹ پی ٹی اے میں پلس کر دیے. اب دیکھیں ناظرین کتنا گمراہ کن یہ بات کر رہی ہیں، گمراہ کن ان کا پروپیگنڈا ہے. اب دیکھیں دونوں سچویشنز میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو پی ٹی اے کے 25 ارکان پی ٹی اے سے منحرف ہو گئے تھے ناظرین، وہ پارلیمانی پارٹی کے اکثریتی فیصلے کے خلاف گئے تھے.
کیونکہ پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس میں تقریباً 180 ممبران تھے. اب 180 ممبران میں سے 25 جو ہیں وہ اقلیتی بنتے ہیں. اکثریت پارلیمانی پارٹی کی اکثریت نے فیصلہ کیا تھا پرویز رائی کو ووٹ دینے کے لیے، لیکن وہ 25-20 میں سے الگ ہو گئے. اور پھر ان 25 ارکان کے خلاف جو ڈی سیٹ ہونے کے لیے جو ریفرنس بھیجا الیکشن کمیشن میں، وہ پارلیمانی لیڈر جو تھے پنجاب میں پی ٹی آئی کے، ان کے ایڈوائس پر عمران خان نے بھیجا تھا. کیونکہ اصل طاقت جو ہوتی ہے جس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ پارلیمانی پارٹی نے ووٹ کہاں ڈالنا ہے، وہ پارلیمانی لیڈر ہوتا ہے جو پارلیمنٹ کے اندر ہوتا ہے اور وہ الیکٹڈ ممبر ہوتا ہے. اور پارلیمانی پارٹی کی اکثریت جو فیصلہ کرتی ہے وہی فیصلہ مانا جاتا ہے. تو پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کی اکثریت نے، پارلیمانی لیڈر نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ووٹ ہم دیں گے چیف منسٹر کے لیے پرویز رائی صاحب کو. لیکن وہ 25 ارکان منحرف ہو گئے، تو ان کے خلاف جو ریفرنس بھیجا الیکشن کمیشن میں وہ عمران خان صاحب نے بھیجا اور پارلیمانی لیڈر کی ایڈوائس پر بھیجا. جبکہ یہاں پر کیا سچویشن تھی، کاف لیگ کی ٹوٹل 10 سیٹیں تھیں صوبائی اسمبلی میں، یہ ساری ان کی پارلیمانی پارٹی تھی. اور ان کے جو صدر شجاعت حسین وہ نان الیکٹڈ ہے، وہ نہ ایم این اے ہے نہ ایم پی اے ہے، وہ کوئی الیکٹڈ نمائندے نہیں ہیں عوام کے. اس کے باوجود بھی ان کے اختیارات ہیں، لیکن اسمبلی میں ووٹ کسے ڈالنا ہے یہ پارلیمانی پارٹی اور پارلیمانی لیڈر ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو ان کے پارلیمانی پارٹی نے 10 کے 10 ممبران کا اجلاس ہوا ووٹنگ سے ایک دن پہلے، اور انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ہم پرویز راہی کو ووٹ دیں گے. جب پرویز راہی کو ووٹ ڈال دیا انہوں نے، تو شجاعت حسین کا لیٹر دکھا دیا ڈپٹی اسپیکر نے کہ جی یہ دیکھیں میرے پاس لیٹر آیا ہے اور اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ 10 ایم پی اے جو ہیں ان کا ووٹ اگر یہ پرویز راہی کو ڈالیں تو مسترد کر دیا جائے. تو ناظرین، پارلیمانی لیڈر کو پتہ ہی نہیں اس لیٹر کا، نہ ہی پارلیمانی جو ممبر ہیں 10 ممبر ہیں نہ ہی ان کے پاس وہ لیٹر آیا. وہ باہر سے وہ سیدھا ڈپٹی اسپیکر کی جیب میں چلا گیا. تو ممبرز کو تو پتہ ہی نہیں اس بات کا کہ ہمارے صدر نے کیا فیصلہ کیا ہے، پارلیمانی لیڈر کو پتہ ہی نہیں کہ صدر نے کیا فیصلہ کیا ہے. تو یہ صورتحال بالکل مختلف ہے اور پی ٹی آئی کی صورتحال بالکل مختلف تھی. لیکن مریم نواز اس طرح سے بات کرتی ہیں، جو حقائق ہیں ایسے توڑ موڑ کر پیش کرتی ہیں عوام کے سامنے کہ جیسے عوام بہت ہی بے وقوف ہے، جیسے پہلے ان کی باتوں میں آتی تھی اب بھی آ جائے گی. اصل میں ناظرین جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑا ہے ڈکٹیٹرشپ کا، کہ اگر یہ آج جو فیصلہ آیا ہے پرویز راہی کے حق میں اور ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا گیا، اگر یہ آئینی قرار دیتے اس کو، تو جو پارٹی کا صدر ہے چاہے وہ الیکٹڈ ہے یا نان الیکٹڈ ہے، وہ ڈکٹیٹرشپ قائم کرتا ہے اپنی. وہ پارلیمانی پارٹی کو سپر سیڈ کرتے ہوئے ڈیل کر لیتا ہے کسی کے ساتھ، اپنے فیصلے امپوز کرتا ہے. آپ ناظرین دیکھیں، ایک پارٹی ہے، اس کے ممبران جو منتخب شدہ ممبران ہیں وہ ان کی زیادہ اختیارات ہیں بجائے اس کے جو نان الیکٹڈ ممبران ہیں ان کے. اس لیے جو پارلیمانی پارٹی ہے 63A جو ہے، اس میں پارلیمانی پارٹی کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کس کو ووٹ ڈالے گی، ان کا وزن کس پلڑے میں جائے گا. صدر کو یہ اختیار نہیں دیا گیا. ہاں، پارلیمانی لیڈر اور صدر اگر مل کر کوئی بات کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر پارلیمانی پارٹی اور پارلیمانی لیڈر اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کی اکثریت، وہ ساری پارلیمانی پارٹی نہیں، اس کی اکثریت جو فیصلہ کرتی ہے وہی فیصلہ پریویل کرتا ہے. صدر اس کو سپرسیڈ نہیں کر سکتا. لیکن یہاں پر تو ایسا ہی کیا چودھری شجاعت حسین نے اور سارا معاملہ خراب ہو گیا. تو یہ ڈکٹیٹرشپ کی بات ہے ناظرین. یہ مریم نواز، یہ پیپلز پارٹی والے اور دوسری پارٹیاں، ولی خان کی پارٹی، جمعیت علماء اسلام جو سو کالڈ ہے اور وہ پارٹی، یہ سارے ڈکٹیٹرشپ چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ اختیارات ایک بندے کے ہاتھ میں رہیں. جیسے کہ نون لیگ ہے، اس کا نواز شریف صدر بنا ہوا ہے. شہباز شریف چاہتا ہے میرے ہاتھ میں اختیارات ہوں، پارٹی کا کوئی ممبر اس کی کوئی ویلیو ہی نہ ہو. ایسے زرداری چاہتا ہے اس کے پاس اختیار ہوں. فضل الرحمان چاہتا ہے اس کے پاس اختیار ہوں. ولی خان کی پارٹی ہے، وہ چاہتے ہیں ہمارے ایک بندے کے پاس اختیارات ہوں. تو اگر یہ پارلیمانی پارٹی کے پاس اختیارات چلے جائیں گے تو پھر صدر کے پاس وہ کنسنٹریشن آف پاور نہیں ہوگی جو وہ چاہتے ہیں. تو اس لیے ناظرین اس فیصلے سے ان کو یہ بھی ایک بہت بڑی تکلیف ہے کہ جو صدر ہے پارٹی کا یا چیئرمین ہے، اس کی ڈکٹیٹرشپ ختم ہو جائے گی. یہ بار بار کہتے ہیں کہ مریم نواز بھی کہتی ہے بار بار کہ عمران خان کا لیٹر جو تھا الیکشن کمیشن کو، اس کی بڑی ویلیو ہے، اور شجاعت حسین نے لیٹر لکھا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ناظرین دونوں لیٹرز میں زمین آسمان کا فرق ہے.
عمران خان نے جو لیٹر لکھا وہ پارلیمانی لیڈر کی ایڈوائس پر لکھا، پارلیمانی لیڈر اس میں شامل تھا، لیکن کیو لیگ جو تھی اس نے جو لیٹر لکھا شجاعت حسین نے، اس میں پارلیمانی لیڈر کو یا پارلیمانی پارٹی کو پتہ ہی نہیں اس بات کا. تو زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن یہ بے شرم لوگ ہیں، اتنی جھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں، اتنے جھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں عوام بے وقوف ہے، عوام ہماری باتوں میں آ جائے گی. ان کو پتہ نہیں یہی ہے کہ یہ 90 کی دہائی میں رہ رہے ہیں آج سے 30 سال پہلے، کہ جو ہم کہیں گے وہ لوگ مان لیں گے. لیکن اب میڈیا کا دور ہے، اب ہر بندہ ہر قانون تقریباً جانتا ہے. اور خاص طور پر یہ جو 3 دن سماعت ہوئی ہے، میں تو دیکھ رہا تھا کہ تقریباً پاکستان کی آدھی عوام ویسے ہی وکیل بن گئی ہے، ان کے دلائل سن کے اور ججز کے ریمارکس اور جو وکالات ہیں ان کے دلائل سن کے آدھی قوم تو ویسے وکیل بن گئی ہے. جب صبح سے لے کے شام تک آپ نے ان کی باتیں سننی ہیں، انہیں کے دلائل سننے ہیں، سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں، ٹویٹر پہ آ رہے ہیں، انسٹاگرام پہ آ رہے ہیں، تو یہ عوام تو ویسے ہی آدھی وکیل بن گئی ہے. اب مریم بی بی، اب عوام کو بے وقوف بنانا بہت مشکل ہے. آپ دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ ہے، یہ جو فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ نے یہ جمہوریت کے خلاف ہے. اب آپ دیکھیں، اگر عوام آپ کے ساتھ ہے، عوام تو کوئی نہیں نکلی. اگر آپ کے ساتھ ہوتی عوام تو جب فیصلہ آپ کے خلاف آیا ہے، پرویز الہی کے حق میں آیا ہے، تو ایک بندہ نہیں نکلا آپ کے حق میں، کسی شہر میں ایک بندہ نہیں نکلا. اور اس کے برعکس جب عمران خان گھر گیا تھا ڈائری لے کے، تو اس سے اگلے دن سارا پاکستان باہر تھا، بغیر کسی کال کے، بغیر کسی لیڈر کے. آپ اگر سچے ہیں تو جلسے جلوس کر کے دکھائیں، ثابت کریں کہ عوام آپ کے ساتھ ہے. یہ پروف کریں نا، خالی باتیں نہ کریں. اب ایک دفعہ منتخب ہو چکے ہیں تو اب کی مدت 1 سال باقی رہ گئی ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ بے سامنے ٹوٹیں گی، کیونکہ پنجاب اب پی ٹی آئی کے پاس آ چکا ہے. تو اب سینٹر میں آپ کو اپنی حکومت بچانا تقریباً ناممکن ہے. وہ چند دن کے مہمان رہ گئی آپ کی. تو اب آپ آئیں عوام میں، اگر آپ اتنے ہی مقبول ہیں تو عوام میں جانے سے کیوں ڈرتے ہیں آپ جائیں عوام میں، جلسے کریں، جلوس کریں، دیکھیں عوام کتنی آتی ہے آپ کے پاس. آپ کو اپنی اوقات کا پتہ تو چل گیا ضمنی انتخابات میں، لیکن پھر بھی اگر آپ بے شرم ہو کر یہ بات کہتے ہیں جی عوام ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، تو آئیں عوام میں دیکھیں آپ کا وزن کتنا ہے، کتنی عوام آپ کو چاہتی ہے. اگر عوام آپ کو چاہتی ہوگی، آپ دوبارہ سے منتخب ہو کے آ جائیں، موسٹ ویلکم. لیکن ایسا مت کریں، یہ جھوٹ بولنا بند کریں. آپ یہ جو آپ لوگوں کے ساتھ چیٹ کرتی ہیں، دھوکہ دیتے ہیں نا، یہ بند کریں. آپ یہ ڈرامے آپ کے نہیں چلنے والے. اب عوام کو پتہ چل چکا ہے سارے معاملات کا، اس لیے آپ بھی ہوش کے ناخن لیں اور اپنی اوقات میں رہا کریں. ابھی اداروں پہ حملے کرنے بند کریں. ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید حقائق آپ کے سامنے لے کے آؤں گا میں. اب یہ حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے جو سینٹر میں ہے، اس کے ارادے کیا ہیں. اب چونکہ پنجاب اب ان سے چھن چکا ہے، اور اب وزیر اعظم جو شہباز شریف صاحب ہیں، وہ ماشاءاللہ صرف 26 کلومیٹر کے وزیر اعظم ہیں. ایک آئی لینڈ جیسا ہوتا ہے نا، اس کے وزیر اعظم رہ گئے. اب وہ خوش ہوں وہاں پہ مارگلا ادھر سے وہ گولڑا شریف سے لے کے بارہکاؤ تک اور فیض آباد تک، یہ ان کی حکومت ہے. خوش ہوں اس کے اوپر اور دن رات باجے بجائیں اس کے اوپر. اب تک